عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ مدینہ والوں نے ہمارا امتحان نہیں لیا، ہمارا انٹرویو نہیں لیا۔ تو جو لوگ گھبرا رہے تھے ان کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ مدینہ والوں نے ٹیسٹ کا اعلان جاری کر دیا ہے، ٹیسٹ کا ڈیٹ نکال دیا ہے۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں کچھ ہدایت۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کن کے لیے ٹیسٹ دینا ضروری اور واجب ہے اور کن کے لیے ٹیسٹ دینا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو غیر ممالک کے لوگ ہیں، غیر عربی ہیں، یعنی جن کی زبان عربی نہیں ہے، ان کو یہ ٹیسٹ دینا واجب اور ضروری ہے، اور جو عرب ممالک کے لوگ ہیں ان کو یہ ٹیسٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر ممالک کے جن کا شہادہ یعنی شہادہ ثانویہ جو ہے شہادہ وہ عربی زبان میں نہیں ہے، ان کو بھی یہ ٹیسٹ دینا ضروری اور واجب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تیسرے ان لوگوں کو امتحان دینا ضروری ہے کہ ان کی حالت، یہ اسٹیٹس جب چیک کریں تو ان کی حالت یہ بتا رہی ہو کہ مؤہل لدخول اختبار اللغت العربیہ، یعنی اگر یہ دکھا رہا ہوگا تو ان کو بھی دینا واجب اور ضروری ہے، اور جن کا تحت دراسہ دکھا رہا ہے وہ امتحان نہیں دے سکتے ہیں، یہ اس امتحان میں وہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے اب چلتے ہیں سب سے پہلی پوائنٹ کی طرف جو اس پیج میں ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ چلیے اس میں جو پہلی ہدایت ہے، پہلی تنبیہ جو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں، پہلی ہدایت یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں جو امتحان کا ٹائم ہے، جو امتحان کا وقت ہے وہ صرف 85 منٹ کا ہے، یعنی 1 گھنٹہ 25 منٹ کا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس کا خیال رہنا چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نیٹ فاسٹ ہونا چاہیے، ان کا نیٹ سلو نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شخص امتحان دے رہا ہے ان کی جگہ وہ ایسی جگہ میں ہو کہ جہاں پرسکون ماحول ہو، جہاں ہنگامہ نہ ہو، ایسی جگہ میں چلے جائیں جہاں ہنگامہ نہ ہو، پرسکون جگہ ہو، تاکہ وہ آسانی سے ٹیسٹ اور امتحان دے سکیں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو اس میں بیان کیا گیا ہے، دوسری جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اس امتحان کو تمام طلباء دیں گے جن کا مؤہل لدخول الاختبار ہو گیا ہے، ان کو یہ امتحان دینا ضروری ہے۔ اگر ہم امتحان میں شریک نہیں ہوں گے تو ہماری درخواست کینسل کر دیا جائے گا۔ اس لیے آپ اپنی مقررہ وقت اور ٹائم کے مطابق اس امتحان کو دینے کے لیے تیار رہیں، ورنہ ہمیں اس کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا۔ اور اس میں دیکھیے ریڈ کلر کا ایک نشان لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو واجب اور ضروری ہے امتحان کو دینا۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو ہماری درخواست کینسل کر دیا جائے گا۔ تو چلیے ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس امتحان کو آپ ایک ہی بار دے سکتے ہیں، دوبارہ آپ اس امتحان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اور بلیک بورڈ میں آپ جب داخل ہو جائیں گے، جو امتحان دینے کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، یعنی بلیک بورڈ کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس میں اگر آپ ایک بار داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کسی پریشانی کی وجہ سے، نیٹ ورک کے پرابلم کی وجہ سے یا نیٹ ورک کے سلو ہونے کی وجہ سے آپ اس ویب سائٹ سے نکل جاتے ہیں تو آپ دوبارہ اس ویب سائٹ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو دھیان رہے کہ آپ ایسی جگہ کو چنیں جہاں نیٹ فاسٹ چلتا ہو اور کوئی پریشانی نہ اٹھانا پڑے، ورنہ آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ طالب علم جو طالب ہے وہ اپنا امتحان خود دیں، کسی دوسرے سے حل نہ کروائیں۔ اور یہ ٹیسٹ اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی عربی زبان کا لیول چیک کریں کہ آپ عربی زبان میں کس طرح مہارت رکھتے ہیں، اور تاکہ اس کے مطابق آپ کا داخلہ لیا جا سکے۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا اپلیکیشن استعمال نہیں کرنا ہے
جو آپ کے ترجمہ کر دے، جو آپ کو ترجمہ کر کے دے یا ٹرانسلیٹ کر کے دے، ایسا اپلیکیشن استعمال ہرگز نہیں کرنا ہے۔ آپ کو جو کچھ آ رہا ہے اس کو آپ خود سے لکھیں، کوئی ایسا اپلیکیشن استعمال نہ کریں جو آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے اور ترجمہ کر کے دے۔ اور چھٹی پوائنٹ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ امتحان جو آپ سے لیا جا رہا ہے وہ اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ مستوى اللغہ کو چیک کریں کہ آپ عربی زبان میں کس طرح مہارت رکھتے ہیں۔ اس حساب سے آپ کو کلاس میں رکھا جائے گا کہ آپ معہد کے لائق ہیں یا پھر کلیات کے لائق ہیں، تو اس لیے آپ کا یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اور ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ ساتویں پوائنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ طالب علم اس امتحان کو کیسے دے گا، تو اس کا یہ ایک ویب سائٹ میں بتلا دیا ہوں کہ بلیک بورڈ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے۔ اسی ویب سائٹ کو اوپن کر کے آپ کو اپنا رقم التسجیل ڈالنا ہے۔ رقم التسجیل اور کلمۃ المرور جو ہے اس میں یہاں کہہ رہے ہیں دیکھو ایک ہی ڈالنا ہے، وہی رقم التسجیل ہی ڈالنا ہے دونوں میں۔ رقم التسجیل کا جو آپشن اور خانہ ہے اس میں بھی رقم التسجیل ہی ڈالنا ہے، اور کلمۃ المرور کا جو خانہ ہے اس میں بھی رقم التسجیل ہی ڈالنا ہے، یعنی اس میں ہمیں الگ سے کچھ دوسرا نہیں ڈالنا ہے، پاسورڈ وغیرہ۔ تو چلیے اب چلتے ہیں تاریخ اور شیڈول کی طرف، یعنی کس ملک کا کس تاریخ امتحان ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کچھ ہدایت کر رہے ہیں اس میں بھی، کہ جو کہ میں نے شروع ہی میں بتا دیا ہے کہ کن کے لیے ٹیسٹ دینا ضروری ہے اور کن کے لیے ٹیسٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو غیر عرب ممالک کے لوگ ہیں ان کو یہ ٹیسٹ دینا واجب ہے، یعنی جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کو یہ ٹیسٹ دینا واجب اور ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شہادہ ثانویہ ہے وہ عربی زبان میں نہیں ہے، جیسے کہ کسی کا گورنمنٹ کا شہادہ رہتا ہے، سرکاری شہادہ رہتا ہے، تو یعنی باہر دوسرے ممالک کے جو عرب ممالک کے نہیں ہیں ان کا گورنمنٹ کا شہادہ، سرکاری شہادہ جو ہوتا ہے تو وہ انگلش وغیرہ میں ہوتا ہے، عربی زبان میں نہیں ہوتا ہے۔ یعنی غیر عرب ممالک کے ہیں ان کا شہادہ اگر عربی میں نہیں ہے تو ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ دینا واجب اور ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسٹیٹس چیک کرتے ہیں تو حالت یہ بتا رہی ہو کہ مؤہل لدخول الاختبار اللغة العربیہ، اگر یہ حالت بتا رہی ہوگی تو ہمیں امتحان دینا واجب اور ضروری ہے۔ اگر ہمارا تحت الدراسہ دکھا رہا ہے تو ہم امتحان نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اور چلیے یہاں پر دیکھیے اس میں ممالک کے نام دیے ہوئے ہیں، یعنی کس ملک والے کب امتحان دیں گے، کس تاریخ کو دیں گے۔ وہ یہ ہے 25 رجب کو سنیچر کے دن، اس میں انڈونیشیا والے سعودی وقت کے مطابق شام 1 بجے کو ٹیسٹ دیں گے۔ 25 رجب یعنی 26 فروری کو سعودی ٹائم کے مطابق شام 1 بجے کو ایگزام دیں گے، ٹیسٹ دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انڈونیشیا کے علاوہ جتنے بھی ایشین ممالک پائے جاتے ہیں، جتنے ایشین ممالک ہیں ان تمام ممالک کے طلباء 25 رجب یعنی 26 فروری کو سعودی ٹائم کے مطابق شام 3 بجے ہندوستان، پاکستان وغیرہ یعنی ایشین ممالک کے طلباء جتنے ہیں وہ سارے لوگ یہ 25 رجب یعنی 26 فروری کو ایگزام یعنی ٹیسٹ دیں گے، ایگزام دیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے اس میں افریقہ والے ٹیسٹ دیں گے، نائجیریا وغیرہ کے علاوہ افریقہ والے یعنی نائجیریا وغیرہ والے نہیں دیں گے، بلکہ صرف اس میں افریقہ والے دیں گے 25 رجب یعنی 26 فروری کو شام 5 بجے سعودی ٹائم کے مطابق۔ اور یہ چوتھے نمبر پہ جو ہے اس میں امریکہ اور نائجیریا وغیرہ آسٹریلیا وغیرہ والے کے لیے ہے، یہ بھی 25 رجب 26 فروری کو شام 7 بجے سعودی ٹائم کے مطابق ایگزام دیں گے۔ اور یہ ایشیا کے ان طلباء کے لیے ہے 5ویں نمبر میں جو ہے جن کا ٹیسٹ چھوٹ گیا تھا، ان لوگوں کے لیے یہ اس میں ان لوگ ٹیسٹ دیں گے 27 رجب یعنی 28 فروری کو شام 7 بجے سعودی ٹائم کے مطابق۔ اپنے ٹائم کو دیکھ لیں گے، وہ ہندوستان کے ہیں تو اپنے ہندوستان کے مطابق، یعنی سعودیہ میں جب اتنا ٹائم ہو رہا ہے تو ہمارے ہندوستان میں کتنا ٹائم ہو رہا ہوگا، اس ٹائم کے مطابق آپ تیار رہیں گے۔
اور یہ جو چھٹا نمبر میں ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کیا بولتے ہیں افریقہ وغیرہ والے، آسٹریلیا امریکہ والے جو چھوٹ گئے تھے پہلے، جن کا ٹیسٹ چھوٹ گیا تھا پہلے نہیں دیے تھے جو لوگ، ان لوگوں کے لیے ہے۔ وہ لوگ یہ ٹیسٹ دیں گے 27 رجب یعنی 28 فروری کو سعودی ٹائم کے مطابق شام 6 بجے، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق تیار رہیں، اور وہاں سعودی وقت کے مطابق ہمارا ٹائم کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کے ہیں تو ہندوستان میں کیا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت، پاکستان کے ہیں تو پاکستان میں کیا ٹائم ہو رہا ہے، اور دیگر ممالک کے جو ہیں اس میں کیا ٹائم ہو رہا ہے، اس کے مطابق ہم تیار رہیں گے اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں لگے رہیں گے۔ اس لیے دوستو ہم اپنے ٹیسٹ کو نہ گنوائیں، بلکہ ہم تیار رہیں، اور ہمیں دھیان رہے کہ ہمارے ٹیسٹ کس تاریخ کو ہے، اس کو ضرور یاد رکھیں، ورنہ ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم جو ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ میں کامیابی عطا کرے، اور ناجحین طلباء اور مقبولین طلباء میں ہمارا شمار کرے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔